لوگ ان چونٹی نما انسانوں کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہوں گے، ان پر ہر قسم کی ذلت ہوگی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان سے بلند ہوگی۔ تکبر کرنے والوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا جس کا نام بولس یعنی نا امیدی کی جگہ ہے۔ تکبر کرنے والوں پر جہنم میں نار الانیار یعنی شدید ترین آگ، آگوں کی آگ حاوی ہو جائے گی۔ ان کو جہنم میں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک مقام ہے جس میں تکبر کرنے والوں کو ڈال کر اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ الامان 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 الامان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر اللہ تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تکبر ہی کی بنا پر آپ نے سنا 80,000 سالہ عالم، عابد، راکع، ساجد، معلم الملکوت کافر ہو گیا، لعنت کا توق ہمیشہ کے لیے اس کی گردن میں ڈال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ تکبر ہی کی بنا پر فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور رب کہلانے والا جاہل فرعون آخر کار دریائے نیل میں ذلیل ہو کر ڈوب مرا۔ تکبر ہی کی وجہ سے نامراد نمرود نے اللہ تبارک و تعالی سے لڑائی کا ارادہ کیا، آخر کار ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ذلت کی موت مرا۔ تکبر کی وجہ سے بہت سی پچھلی امت کے احمقوں نے رسولوں کی فرما برداری سے روگردانی کی، اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو اپنے جیسا انسان سمجھا۔ تکبر ہی کی وجہ سے کفار قریش نے ہمارے آقا دو عالم کے داتا، محبوب کبریا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یتیم جان کر آپ کی رسالت کا انکار کیا اور کہا یہ قرآن پاک مکے اور مدینے کے کسی عظیم آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا؟ تکبر ہی کی بنا پر بہت سے کفار نے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا سچا نبی پہچاننے کے باوجود آپ کی رسالت کا انکار کیا۔ تکبر انسان کو قبول حق سے محروم رکھتا ہے، کیونکہ تکبر کرنے والے کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ تکبر کرنے والا ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کے احکام میں اس کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے۔ تکبر اور جھوٹی عزت کی وجہ سے انسان نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہریالی، پھول پھلواری یہ تو نرم زمین کا مقدر ہے، سخت پتھر پر ہریالی اور پھول پھلواری نہیں ہوتی۔ تکبر ہی کی بنا پر انسان گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے گناہ سے روکے، اللہ تعالی سے ڈرائے، اس سے گناہ کی اور بھی ضد چڑھتی ہے۔ تکبر ہی کی بنا پر انسان دوسرے لوگوں کو حقیر جان کر ان کی برائیاں کرتا ہے، اپنی نیکیاں برباد کرتا ہے۔ تکبر کرنے والا حکمت و دانائی سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ جتنا تکبر کرتا ہے اتنی ہی اس کے دل میں تاریکی یعنی اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تکبر علم و عقل کو کھا جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان کے مزاج میں سختی، درستی اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ تکبر انسان کو ہلاکت کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ تکبر شیطان کا مضبوط پھندا اور جال ہے، جس میں پھانس کر وہ انسانوں کو تکبر کراتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ الامان والحفیظ
الامان والحفیظ، الامان۔ تکبر جنت سے محروم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا، اس کی طرف دیکھا، فرمایا تو ہر تکبر کرنے والے پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تکبر کرنے والوں کا قیامت کے روز انجام کیا ہوگا کہ اسے چیونٹی کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ الامان 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 الامان۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو تکبر کی علامتیں بیان کی ہیں وہ سنیں اور اپنے آپ کو چیک کریں، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو۔ کہیں ہم میں بھی تو یہ مرض نہیں ہے۔ اس کی علامتیں بیان کی ہیں، چند اس میں سے یہ ہیں: لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پسند نہ کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ جب کوئی تنگ راستہ ہو تو از خود لوگوں سے آگے بڑھ جانا، یہ بھی تکبر کی علامت لکھی ہے۔ مجالس میں اونچی اور نمایاں جگہ پر بیٹھنا پسند کرنا، اس انتظار میں رہنا کہ لوگ مجھے پہلے سلام کریں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ لوگوں کی کسی بات کا جواب دینا پسند نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ نصیحت کرتے وقت سختی کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اگر استاد ہے تو طلباء کو ذلیل جاننا، سختی کرنا، جھڑکنا، احسان جتلانا، خدمت لینا، یہ بھی تکبر کی علامت لکھی۔ لوگوں کو بیوقوف اور احمق سمجھنا، نصیحت قبول نہ کرنا، اکیلے چلنے میں شرم محسوس کرنا، لوگوں کی ملاقات کو پسند نہ کرنا، بیماروں کے پاس بیٹھنے میں عار محسوس کرنا، گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں شرم محسوس کرنا، جھجک محسوس کرنا، سودا سلف گھر لے جانے میں اٹھانے میں شرم محسوس کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہننا۔ اب ان علامات کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، اپنے آپ سے بدگمان رہے، اوروں سے حسن ظن رکھ۔